صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تدع الكافرين والمنافقين ودع عذابهم وتوكل على الله وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ 19واں درس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بیان کرنے کی یہ میری ایک ادنا سی کوشش ہے. آپ حضرات دعا کریں کہ اللہ وقت میں برکت عطا فرمائے اور ذوق عطا فرمائے. مجھے بھی سننے والوں کو بھی اس کا ذوق عطا فرمائے. سننے والوں کو تو ذوق ہے، مطلب مجھے بھی ایسا ذوق عطا فرما دے. انشاءاللہ اب ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہر پیر کو اس جگہ پر انشاءاللہ درس ہوا کرے گا. اور خواتین کی کچھ ایسی ترتیب بنانی ہے کہ پچھلے راستے سے کوئی راستہ مل جائے تو انشاءاللہ وہاں سے ترتیب مستقل خواتین کی ہو جائے گی. تو بھی کوئی ایسی باقاعدہ ترتیب خواتین کی نہیں ہے. یہ سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بیان، اس میں حالات اور واقعات کی ایک ترتیب ہے. اس ترتیب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھنا اور سننے سے زیادہ آسان کوئی عمل ہوتا نہیں ہے. تو انسان سن کے اس کے علم میں جو چیزیں آتی ہیں وہ زیادہ آسان ہے. اور آج کل جو میڈیا کا دور ہے اس میں انسان سن کے چیز کو زیادہ ابزرو کرتا ہے. مطالعاتی چیزیں آہستہ آہستہ انتہائی کم ہوتی جا رہی ہیں. تو خاص طور پہ ہم دیندار لوگ، ہم لوگوں کو لازمی چاہیے کہ سیرت کا مطالعہ رکھیں. میں نہیں کہہ رہا سیرت کا مطالعہ کریں، سیرت کا مطالعہ رکھیں. رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ مستقل مطالعہ رکھیں. بہت آسان اردو زبان میں کتابیں موجود ہیں. کم سے کم امتی کو پتہ تو ہونا چاہیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا ہوا تھا. چند واقعات کی ترتیب معلوم نہیں ہے نہ صحیح، لیکن واقعات کا نہج تو پتہ ہو کہ آپ کے ساتھ زندگی میں کیا کیا موٹے موٹے واقعات ہوئے. ہمارے چونکہ اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے غزوہ بدر کا پتہ ہوتا ہے، اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے غزوہ احد، اس کا بھی کوئی تھوڑا سا حال پتہ ہوتا ہے. جب میں اس مرتبہ حج پہ تھا تو ہمارے ساتھ کچھ بہت ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ، کئی ایک ڈاکٹر حضرات بھی تھے اور سرجن لیول کے ڈاکٹرز اور کچھ PhD لیول کے لوگ بھی تھے. تو میں جب جا رہا تھا، میں بس سے اتر کے جا رہا تھا، وہ لوگ آ رہے تھے تو مجھے ان سے کافی اچھی الیکٹ سلیکٹ ہو گئی تھی. مینا وغیرہ کے اندر بیانات وغیرہ میں جڑتے رہے تو وہ میرے ساتھ کہنے لگے کہ ہمیں بھی بتاؤ یہاں کیا ہوا. تو میں نے ان کو وہاں پر کھڑے ہو کے غزوہ احد کی جگہ پر کھڑے ہو کر جب میں نے ان کو حالات کی تفصیل بتائی تو ان میں سے کئی ایسے تھے، خواتین بھی تھی وہاں پر، تو ان میں سے کئی ایسے تھے جن کی سسکیاں نکلیں اور کئی خواتین ایسی جو رونا شروع ہوئی. آج تک پتہ ہی نہیں کہ کہاں پر کیا ہوا تھا، کہاں پر کیسے خطرناک مراحل ہوئے تھے. وہاں گھاٹی پہ کھڑے ہو کے میں نے بتایا اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. پھر اس جگہ سے حضرت طلحہ نے آپ کو کندھے پر اٹھایا اور بھاگے. تو پہاڑ کچھ آگے کر کے ہے اور آگے سے پیچھے ایک پہاڑی ہے، اس پہاڑی میں درہ بنا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اس درے کے اندر، کھو کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے تھے. آپ نے وہاں آرام فرمایا تھا. تو اس درے کے نیچے ظہر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی تھی. تو اس جگہ پر کو انہوں نے چھوٹی سی مسجد قرار دے دیا. تو آج بھی وہاں پر باڑ لگی ہوئی ہے کہ اس جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی. وہ پاکستانی لوگ چھلانگ مار کے اندر جا سکتے ہیں، دوسرے لوگ تو نہیں جاتے نا. پاکستانی لوگ چھلانگ مار کے، اتنی اونچی باڑ ہے، اتنی کانٹے تک باڑ لگی ہے.
تو وہاں پر ہمارے آقا نے سجدہ کیا ہے. تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ ہم نے تو اسی دن واپس آنا تھا، پاکستان واپسی تھی ہماری، تو اس وجہ سے ہم تو رات جا نہیں سکے. میں نے ان سے کہا کہ دیکھو ایک پتھر ہے حجر اسود، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست چھوا ہے، کئی بار چھوا ہے، اس کے بھی صرف 60 ٹکڑے باقی ہیں، تو وہ بھی 7 چھوٹے چھوٹے ٹکڑے وہ باقی ہیں. تو یہ حجر اسود بعینی ہی وہی ہے. کعبۃ اللہ کی بھی دوبارہ تعمیر ہوئی ہے، میں تفصیل سے بتا چکا ہوں. کعبۃ اللہ کی بھی تعمیر دوبارہ ہوئی. حرم شریف بھی کی توسیع ہوتی رہتی ہے. لیکن یہ جو غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ کر لیٹے ہیں، تو یہ پتھر ویسے ہی ہے. وہ پتھر نیچے سے تو کچھ ان لوگوں نے سموتھ کیا ہے، لیکن جو سائڈ والا پتھر ہے بالکل ویسے ہی ہے. تو ابھی آج کل وہاں جانے نہیں دیتے. جو لوگ بھی گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ جس جگہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا اس جگہ سے خوشبو اٹھتی ہے، اور ایسی خوشبو اٹھتی ہے جو دنیا میں انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا. عام حالات میں نہ خوشبوؤں کی دکان میں، نہ خوشبوؤں کے بازار میں، نہ خوشبوؤں کی گلی میں، نہ کسی بڑے سے بڑے پرفیوم میں جو وہ ایسی خوشبو اور ایسی مست کر دینے والی خوشبو وہاں سے اٹھتی ہے. تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جیسے ہی لیٹے تو پتھر سخت ہوتا ہے، سخت پتھر پر لیٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہم کبھی لیٹے نہیں تھے، میدان مزدلفہ کے اندر ہم کو لیٹنا پڑا. اور مجھے تو میرے جو 2 ساتھی تھے وہ تو لگژری پوائنٹ والے ساتھی ہیں، کہنے لگے کہ ہمیں ان پتھروں پہ اتنی مزے کی نیند آئی ہے، ایسی مزے کی نیند کبھی بھی نہیں آئی. ان پتھروں کا تذکرہ کافی 1-1.5 مہینے تک چلتا رہا. ابھی اس کا تذکرہ ختم ہو گئی. ان پتھروں کے اوپر ہم سوئے تو اس دن اندازہ ہوا، میرے پاس تو احرام کی 2 چادریں تھی، میں نے وہ نیچے بچھائیں، اس کے باوجود میں تو کروٹیں بدلتا رہا، بڑی مشکل سے ہاتھ پاؤں گھنٹہ میں سویا. لیکن پتھر کے اوپر لیٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے، خاص طور پر پہاڑ کا پتھر کے اس میں سختی انتہائی زیادہ ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر لیٹے تو وہ موم کی طرح نرم ہو گیا، موم کی طرح وہ پتھر نرم ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے اوپر لیٹے. تو بات اس طرف نکل گئی. میں یہ بتا رہا تھا کہ اس جگہ پہ جب میں نے کھڑا ہو کے ان لوگوں کو بتایا کہ یہاں سے یہ جبل رومات ہے، اور جبل رومات صحابہ 50 صحابہ اللہ کے نبی نے بٹھائے. چھوٹی سی پہاڑی ہے، اللہ کے نبی نے ان کو بٹھایا تھا. وہ وہاں سے نیچے اترے تو خالد بن ولید گھوم کر آئے، اور اس راستے سے گھوم کے آئے جہاں پر ہماری گاڑی کھڑی تھی. اس گاڑی والی جگہ سے یہ گھوم کے آئے جہاں پر حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ کی قبر مبارک ہے. اس جگہ کو کراس کرتے ہوئے جبل رومات کے پیچھے سے جبل رومات کے اوپر چڑھے اور مسلمانوں پہ حملہ کر دیا. اور کفار جو بھاگ رہے تھے دوسری طرف تو وہ واپس آئے گئے، تو مسلمان درمیان میں پکڑے گئے. کہنے لگے اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں، گاڑی میں بیٹھے بتایا کہ ہمیں آج تک کسی نے یہ چیز نہیں بتائی. پھر ہم چونکہ مدینہ کے سفر میں ہمیں کچھ آزمائش آئی تھی، تو مجھے وہاں کی تھوڑی کسریں تھیں، ہمارے لوگوں نے بہت تنگ کیا تھا، بہت تانے دیے تھے گاڑی والوں کو، اور میں نے پھر وہ ساری قسم نکالی. میں نے یعنی کہ جو ہمارے بزرگ صبر کی تلقین کرتے، میں نے کہا آپ لوگوں نے تو صبر کیا ہی نہیں. اور ہم اس راستے میں 6 گھنٹے کا سفر ہے تو ہم کو 14 گھنٹے لگ گئے، لیکن ڈبل سے کچھ زیادہ وقت لگ گیا. تو اب اس کے اوپر بہت شکوہ کنا اور بڑی اس کے اوپر بڑے جناب ہم میڈیا تک چلائیں گے، ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا. استاد پھر میں نے وہ بھی بتایا تو یعنی کہ ہمیں آج تک کسی نے ایسی باتیں نہیں بتائی. ہمیں شکوے شکایتیں کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہاں بہت اچھا کر رہے ہو، زبردست جواب دیا تم نے، ٹائٹ والا جواب دیا، یہ ٹائٹ ہو جائیں گے اگلی دفعہ ان کو عقل آ جائے گی وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں. ہمیں کسی نے کبھی صبر کی تلقین کی نہیں. تو صبر کی تلقین تو وہاں ہوگی نا جہاں پر آپ ایسی مجلسوں میں جائیں گے. تو خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بڑے اچھوں کو نہیں پتا ہوتا. سیرت کا مطالعہ رکھنے کا مزاج بنا لیں. 2-3 صفحات جس کا جو مزاج ہو، کتاب کا نام میں لکھ دوں گا. کتاب عام حالات میں بتاؤں، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولانا ادریس کاندھیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اردو میں کتاب ہے. اگر کسی کو اس کی اردو
مشکل لگے، پڑھنا آسان نہ ہو تو سیرت النبی قدم بقدم ہے، عبداللہ فارانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب ہے، اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اور بھی بڑی آسان کتابیں ہیں سیرت کے، دلچسپ ہیں، تصویروں والی کتابیں ہیں، اور بچوں کو بھی آپ دکھا سکتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ تو اس کا مطالعہ کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دلی لگاؤ رہے گا، ایک دلی تعلق رہے گا۔ تو سیرت کا مطالعہ رکھیں، اور اس سے روحانی فائدہ کیا ہونا ہے، کسی اللہ والے کے سوانے پڑھنے کے لیے ہم سب تیار ہوتے ہیں کہ پتہ چلے کہ اس اللہ والے نے زندگی کیسے گزاری تھی، اس اللہ والے کا مزاج کیا تھا، اس اللہ والے کے معاملات کیا کس طریقے سے ہوئے تھے۔ اس اللہ والے کی زندگی کیسے گزری، اس اللہ والے کے ساتھ معاملات کیا ہوئے، تو یہ سارے کے سارے ہم بڑے جوش سے مطالعہ کرتے ہیں۔ تو ان پیروں کے پیر کون ہے؟ پیروں کے پیر تو اللہ کے نبی ہیں۔ کبھی اتنا جوش اللہ کے نبی کے لیے آیا جی فلاں اللہ والے کے سوانے چاہیے، فلاں اللہ والے کی زندگی کے حالات پتہ چل جائیں، محبت ہوتی ہے نا، اس اللہ والے سے محبت ہوتی ہے تو دل چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کے حالات پتہ چلیں۔ کبھی یہ محبت اللہ کے نبی کے لیے اٹھی، کبھی یہ سوچ اللہ کے نبی کے لیے آئی، اگر نہیں آئی نا تو بڑی قابل اصلاح ہے۔ صحابہ کی زندگی مطالعہ کرنا، ہمارا مطالعے کا ذوق کھلا رہنے گرمی لگ رہی ہے، صحابہ کی زندگی کا مطالعہ ہو۔ اصل میں ہمارے ہاں علوم اور علم کو انتہائی ناقدری نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ علم پڑا ہوا ہے یار، پتھر اٹھاؤ نیچے سے 10 عالم نکل آتے ہیں۔ تو اصل میں علم اور علوم کی ناقدری انتہائی زیادہ ہے، اس کی وجہ سے ہمیں علم سے ایک چڑ سی ہو گئی ہے۔ 2 صفحات پڑھنے کے بعد سر گرم ہونے لگتا ہے، چند صفحات پڑھنے کے بعد جو ہے سر میں درد ہونے لگتا ہے۔ کیوں درد اس لیے ہونے لگتا ہے کہ عادت ہی نہیں ہے، ذوق ہی نہیں ہے۔ 2 نفل پڑھنے کے بعد سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیوں؟ ذوق ہی نہیں ہے مطالعے کا، مطالعہ کا علم حاصل کرنے کا، سیکھنے سکھانے کا ذوق ہی نہیں ہے۔ سیکھنے سکھانے کا ذوق پیدا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی کی زندگی کے ابواب ایسے وسیع ہیں، ایسے اللہ کے نبی نے صحابہ کی تربیت کی تھی، کیسے کی تھی؟ ذرا ایک منظر آپ کو بتاتا ہوں، پھر کچھ چیزیں اس کو کھڑی میں نکل رکھتی ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صحابہ کرام جب ایمان کی حالت میں نہیں تھے، جب تازہ ایمان لایا تو انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہے چاہے وہ مظلوم ہے، اپنے بھائی کی مدد لازمی کرو چاہے وہ ظالم ہے چاہے مظلوم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ تعاون کرو بر والتقوی، نیکی کے کام میں تعاون کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کے کام میں تعاون نہ کرو، گناہ کے کام میں تعاون نہیں کرنا، چاہے تمہارا بھائی ہے چاہے کوئی اور ہے، گناہ کے کام میں تعاون نہیں کرنا۔ لیکن ایک موقع پر اللہ کے نبی نے امتحان کے طور پر فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہے چاہے وہ مظلوم ہے، چاہے وہ ظالم ہے چاہے مظلوم ہے، اس کی مدد کرو۔ تو صحابہ اگر ہم جیسے ہوتے نا جی جو آپ کو حکم، تو صحابہ پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی آپ نے آج کچھ بات تبدیل فرما دی، ظہر کی نماز پڑھی، آپ نے 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا، صحابہ پریشان، اللہ کے نبی کو کسی بات پہ غصہ تھا، صحابہ پریشان۔ تو حضرت ذوالیدین احمد بن اشعاب رضی اللہ عنہ، ان کو ذوالیدین کہتے ہیں، ان کے بازو اتنے لمبے تھے گھٹنوں تک آ جاتے تھے، ان کو کہتے ہیں ذوالیدین، بڑے لمبے بازو تھے، احمد بن اشعاب ان کا نام تھا۔ اقصرت الصلاۃ وام نسیت یا رسول اللہ، بخاری شریف میں، اللہ کے نبی نماز چھوٹی کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ اللہ کے نبی کو کھول دیا۔ شریعت ایک ہے، معلومات علم جب انسان کے پاس ہوگا جب بھی تو کرے گا نا، ورنہ پیروں فقیروں نے درباروں پہ کیا مچایا ہوتا ہے، درباروں میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، عورتیں دم کرا رہی ہیں اور جناب بے پردہ عورتیں پیروں سے نعوذ باللہ من ذالک گلے مل رہی ہیں دین کے نام پر،
پیر ان کے سروں پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، جی میری بیٹی ہے، اتنی بیٹیاں کہاں سے پیدا ہوگی؟ پھر انہی بیٹیوں کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوتے ہیں دنیا جانتی ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بیان کرنا ہے، کچھ اس طرح کے واقعات درمیان میں آ جاتے ہیں، اس لیے بتا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ بات واضح فرما دیجیے، وضاحت کر دیجیے۔ انصر اخاک ظالما و مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہے چاہے مظلوم ہے۔ تو کتنی خوشی ہوئی ہوگی اللہ کے نبی کو۔ اب نے فرمایا کہ مظلوم کی مدد تو یہ ہے کہ اس کو ظلم سے بچاؤ، اور ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو۔ تو اللہ کے نبی علم لے کر آئے تھے، عرب میں جہالت تھی، تو جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارے نبی کی زندگی کیسے گزری ہے، ہمیں علم ہی نہیں ہے ہمارے نبی کے افکار کیا تھے، ہمیں علم ہی نہیں ہے ہمارے نبی کی دعائیں کیا تھیں، ہمیں علم ہی نہیں ہے ہمارے نبی کی ترجیحات کیا تھی، دروازہ بج رہا ہے، ہمیں علم ہی نہیں ہے، پتہ نہیں ہمارا بج رہا ہے کسی اور کا بج رہا ہے، میں نے تو بول دیا، ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ ہمارے نبی کی سوچیں کیا تھیں، ہمیں علم ہی نہیں ہے ہمارے نبی کی پریشانی کیا تھی، ہمیں علم ہی نہیں ہے ہمارے نبی کی دعائیں کیا تھیں، ہمارے پھر شوق کیسے بنے گا، ذوق کیسے بنے گا؟ بہتر چیز یہ ہے اللہ کے نبی کی زندگی کا مطالعہ کیجیے، اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے اللہ کے نبی کی زندگی کو مطالعہ کرنے کو، اور اس سے آپ کو بے پناہ فائدہ ہوگا، اور وہ فائدہ ہوگا جو آپ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 5 برس تک میری بات ہو چکی تھی، 6 7ویں برس کی بات ابھی عرض کر رہا تھا، 6 7ویں برس تک کچھ حصہ عرض کروں گا۔ ان واقعات کے اندر تفرق ہے، تفرق کا مطلب ہے کہ اوپر نیچے واقعات ہو سکتے ہیں، کہ بعض دفعہ کوئی واقعہ پہلے ہوا کوئی بعد میں ہوا، واقعہ پہلے ہوا یا بعد میں ہوا، اس میں بات اوپر اور نیچے جا سکتی ہے، لیکن آگے جو واقعات ہجرت کے بعد اور ہجرت سے 1-2 برس پہلے کے واقعات، ان کی پوری ترتیب موجود ہے، وہ واقعات اسی ترتیب سے ہوں گے۔ جو علماء ہیں جو درس باقاعدگی سے سنتے ہیں ان کی آسانی کے لیے بتا رہا ہوں کہ واقعات اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، لیکن میری حد الامکان کوشش یہ ہوتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے میں ترتیب وار واقعات کو عرض کرتا ہوں، تاکہ اس کو سمجھنے میں سننے میں انسان کو آسانی رہے اور واقعات کی نہج معلوم ہو جائے۔ اب یہ سمجھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 45 برس یا 46 برس کی تھی، اور دوسری طرف یہ عمر کا یہ حصہ چل رہا ہے اور نبوت کا 5واں اور 6واں برس چل رہا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ میں منہمک ہیں۔ آزاد تبلیغ شروع کر دی تھی۔ آزاد تبلیغ کا مطلب یہ ہے کہ سرعام تبلیغ، اور سرعام تبلیغ کا مرکز دار ارقم ہی تھا۔ دار ارقم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمع ہوتے تھے۔ ابتدائی 3 برس کے آخری حصے میں دار ارقم میں جمع ہونا شروع ہوئے، اور پھر دار ارقم ہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اسلام میں مرکز بنایا۔ تو یہ دار ارقم میں عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے۔ بڑا گھر تھا، حرم کے بالکل سامنے تھا، صفا مروہ اس کی پہاڑی، صفا کی پہاڑی اس کے بالکل پاس تھی۔ اس وقت یہ حرم سے باہر تھی، لیکن حرم کی حدود کے لیے کوئی دیواریں وغیرہ نہیں تھیں، اور حرم کو بتانے کے لیے کوئی دیواریں وغیرہ نہیں تھیں۔ جو مسجد حرام ہے، حرم کی حدود تو متعین تھی، اس وقت بھی متعین تھی۔ حرم مسجد حرام کی دیواریں بتائی نہیں جاتی تھیں، بتا وہ جگہ بالکل سامنے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تکالیف کا دور جو چلا تو وہ اس غرض تک، اس میں کچھ اجمالی باتیں آئیں گی۔ اس کے بعد صحابہ کے اوپر جو تکالیف آئیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں کیا کردار و معاملات تھے اس کا ذکر ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہم دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد حرام گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ مسجد حرام، آپ آج کل جو دروازہ ہے باب السلام، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں آتے تھے، اور اس وقت تھا باب بنی شیبہ، اور اس کو باب بنی شمس بھی کہتے تھے،
اور پھر اس کا نام باب بنی شیبہ ہو گیا، کہ شیبہ کی نسل اس سے آیا کرتی تھی. پھر اس کے بعد اس کا نام باب السلام پڑ گیا. درمیان میں اور بھی نام پڑے ہوں گے لیکن اس سے مجھے علم نہیں ہے. تو جو عثمان فرماتے ہیں کہ عقبہ بن ابی معیط تھا، ابو جہل تھا، امیہ بن خلف تھا، یہ 3 مردود وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے، طریقہ کار ہوتا تھا، آپ تشریف لاتے اور سیدھا حجر اسود کو ہاتھ لگاتے، ہاتھ لگا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرنا شروع کر دیا کرتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوا کرتا تھا. اور اسی بات سے ان کو چڑ ہوتی تھی کہ کفار آتے تھے اور اپنے اپنے بت کو ہاتھ لگاتے اور پھر طواف کرنا شروع کر دیتے تھے. تو بت کو ہاتھ لگانا جیسے آج کل ہمارے ہاں سلوٹ کرنا ہوتا ہے، پھر کسی کو سلوٹ کرتے ہیں تو اس سے اس کی عزت اور اکرام ہوتے ہیں، اس کی تکریم ہوتی ہے، اس کو سلوٹ کرتے ہیں. تو ہمارے دین اسلام میں آج اس کا نام ہے استلام کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو تبدیل فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھڑی ہوتی تھی، اس چھڑی کو اس کی طرف کرتے، اس چھڑی کو بوسہ دے دیتے، اور پھر آخر کر یہ فرمایا کہ ہاتھوں کو کر کے ہاتھوں کے ذریعے سے آپ نے بوسہ دیا. یہ استلام کا آج کا طریقہ کار ہے. تو آپ تشریف لاتے اور حجر اسود کو ہاتھ لگاتے اور پھر آگے چلتے. ہاتھ کو بوسہ دینا اور یہ اس وقت کے بارے میں منقول نہیں ہے. بعد میں حجۃ الوداع کے واقعے کا تو میں تفصیلاً اس کو انشاءاللہ عرض کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کو ہاتھ لگاتے اور طواف کرنا شروع فرماتے جیسے یہ آپ کا معمول ہوا کرتا تھا. تو آپ نے ایسا ہی کیا. تو یہ تینوں لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا چکر لگایا. ابو جہل نے اور امیہ بن خلف ان دونوں نے گالیاں دی. آپ خاموشی سے بیٹھے رہے، خاموشی سے اپنا طواف جاری رکھے. پھر دوسرا چکر لگایا، پھر تیسرا چکر لگایا. جب 3 چکر لگائے تو 3 چکر لگانے کے بعد عقبہ بن ابی معیط جب کسی کو کوئی گالیاں دے رہا ہو، سامنے والا چپ بیٹھا ہو نا، تو وہ گالیاں اس کو خود لگنا شروع ہو جاتی ہیں. انسان کا مزاج ہے نا. ایک ساس اور بہو میں لڑائی ہو رہی تھی. مجھے خود میرے استاد جی نے بتایا کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا خبردار جو زبان کھولی، اگر جب تم نے زبان کھولی تو سمجھو تو ہی قصوروار ہے. لگی ایک دن میری ساس بولتی جا رہی تھی، میں چپ کر کے نا سن رہی تھی. تو لگی کہ اس نے ایک اور موقع پر ایک موقع پر کہ اللہ کرے میں مر جاؤں، ساس کی اللہ کرے تو اس نے ہوگا آمین. انہیں چپ رہنا ہے نا. تو میں بالکل چپ ہو گیا. ایک دفعہ غلطی کر دی، اس نے کہا اللہ کرے میں مر جاؤں، تو اس نے کہا آمین. تو ساس کو اور غصہ چڑھا ہوگا. تو ساس ایک دن بول رہی ہے تو انہوں نے کوئی بھی جواب نہیں دیا. اس کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے، کہتی ہے تو آگے سے کچھ بول لیا کر، مجھے لگتا ہے کہ میں کتی بنی ہوئی ہوں، بھونکتی جا رہی ہوں کچھ نہیں پایا. آگے سے ساس سے ہاتھ جوڑ دیے. جب کوئی بندہ گالیاں دے رہا ہوتا ہے اور آگے سے دوسرا بندہ چپ ہوتا ہے تو گالیاں اپنے آپ کو لگ رہی ہوتی ہیں. تو یہ آگے سے کوئی جواب ہی نہیں دے رہا، اس کا مطلب یہ مجھے یہی سمجھ رہا ہے. اور طوطے والا واقعہ یاد ہے نا، آگے سے گزرا اور وہ ایک صاحب کے پاس طوطا تھا. تو طوطا نا لوگوں کو گالیاں دیتا، لوگ بڑے خوش ہوتے تھے، بڑی میٹھی زبان میں گالیاں دیتا. تو ایک صاحب آئے، اس گنجے تھے، اس کو گالیاں دی اس نے خوب. اس کو بہت برا لگا کہ مجھے گالیاں دی ہیں. تو اس نے اس کے مالک سے کہا، تو مالک نے اس کو تھپڑ مارا. اگلے دن پھر آیا تو طوطے کے پاس سے گزرنے لگا. طوطے نے دیکھ تو لیا، اس سے برداشت نہیں ہوا. جب اس کے پاس آیا تو پھر گنجا پٹیل تیری کھوپڑی میں تیل اور تو ذلیل ہے، تو شروع ہو گیا گالیاں دینا. اس نے مالک کو بتایا، پھر اس کو تھپڑ پڑے. تیسرے دن پھر آیا، سامنے آیا، دیکھا طوطے نے کچھ نہیں کہا. برابر آیا، دیکھا کچھ نہیں کہا. آگے گزر گیا، جب پیچھے دیکھا تو طوطا کہ سمجھ تو کیا ہوگا. گالیاں دیتے ہیں نا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گالیاں دینے والا مومن نہیں ہو سکتا. مومن کبھی بھی کسی کی ذلت نہیں چاہتا، کبھی کسی کی ناقدری نہیں چاہتا. لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا الجزی. مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا، مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، مومن فحش گوئی کرنے والا نہیں ہوتا، مومن فحش کام کرنے والا نہیں ہوتا. اللہ کے نبی نے 4 صفات کی. تو انہوں نے جب ان کو دیکھا کہ آگے سے کوئی جواب نہیں ہو رہا، گالیاں ہمیں ہی لگ رہی ہیں، تو
عقبہ بن ابی معیط نے حملہ کیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عقبہ بن ابی معیط کو دھکا دیا تو عقبہ بن ابی معیط پیچھے گرا، اور دوسری طرف سے ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی تو سیدنا ابوبکر صدیق نے ایک مکہ اس کے منہ پہ مارا، پیچھے گرا، ایک روایت میں اس کے منہ سے خون بھی نکل آیا. تو پھر آپ کو آپ جب ایسا رسپانس ملا، ایسا آگے سے جواب ملا تو ڈر کے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر حرم میں آتے رہے، پھر مسلسل گالیاں دیتے رہے. آپ نے دونوں کو منع فرما دیا کہ تم نے آگے سے کچھ نہیں کرنا. فرمایا کہ ان کو جو بکنے دو، تم نے صرف خاموش رہنا ہے، کوئی جواب نہیں دینا. یہ آپ نے منع فرما دیا. جب آپ نے منع فرمایا آپ وہیں حرم میں بیٹھ گئے اور آپ نے نماز پڑھی. نماز میں سجدے میں گئے تو سیدنا ابوبکر صدیق بھی نماز پڑھنے لگے، حضرت عثمان بھی نماز پڑھنے. تو عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں دو روایت ہیں. عقبہ بن ابی معیط نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو گردن پہ پاؤں رکھ دیا، اور گردن پہ پاؤں رکھ کے اتنا دبایا کہ گلے سے آوازیں نکلنا شروع ہو گئی. اللہ کے نبی دین کے لیے کیسی مشقت برداشت کر رہے ہیں. آج ہم سے تھوڑی سی مشقت بھی برداشت نہیں ہوتی دین کے لیے. تھوڑی سی مشقت برداشت کر کے دیکھنا، آسمان سے کوئی فرود کر رہا ہے کہ کوئی نتیجہ اتر رہا ہے، کوئی میرے اکاؤنٹ میں اضافہ ہو رہا ہے، کوئی میرے رزق میں اضافہ ہو رہا ہے، فوراً آسمان کی طرف دیکھنا شروع ہوتا ہے. قربانی پوری تو دے. جیسے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں، یہ حدیث ہر مزدور کو یاد ہوتی ہے کہ مزدور کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے اجرت دے دو، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ مزدور کو پسینہ آیا بھی ہے کہ نہیں آیا. صرف اوپر سے ایک سامان نیچے ہوتا ہے، 1200 روپے دے دو. 1200 روپے کی نہیں دو گے تو شور مچا دوں گا، لوگ بدنام کریں گے. مزدور کو پسینہ بھی تو آئے. بہرحال یہ دین کے لیے کیسی پریشانی. لیکن اس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس میں اللہ کے نبی کی ذلت ہے، بلکہ اس میں عزت ہے. اس لیے کہ تمام انبیاء نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں اٹھا کے پھینکا تھا، تو آگ میں اٹھا کے پھینکا تو عزت کے ساتھ پھینکا تھا، ذلت کے ساتھ پھینکا تھا. لیکن اللہ نے ان کی عزتیں کیسی بڑھائی کہ آج تک ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، پڑھتے ہیں نا. اللہ کے نبی نے ابن مسعود کو گھٹنے سے گھٹنے جوڑ کر سمجھایا تھا، گھٹنے سے گھٹنے جوڑ کر. آگے بھیا آپ آگے ہو جائیں تھوڑا سا، تو عمر بھائی بیٹھے گھٹنے سے گھٹنے جوڑ کے سمجھایا تھا، اتنے قریب بیٹھ کے بتایا تھا کہ یہ درود پڑھا کرو. حالانکہ کوئی دوسرا درود پڑھنا جائز ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ یہ درود پڑھا جائے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ درود ابراہیمی ہے. درود ابراہیمی یہ درودوں کا سردار ہے. درود ابراہیمی تمام درودوں سے آگے بڑھ کے کہ اللہ کے نبی نے عقبہ بن ابی معیط نے آپ کو اس طریقے سے کیا، اور پھر ایک کپڑا لیا اور کپڑا لے کے آپ کی گردن میں ڈالا اور اتنا دبایا، اتنا اس کو مروڑا کہ آپ کی آنکھیں باہر نکل آئیں. اتنی دیر میں سیدنا ابوبکر صدیق کو پتہ چل چکا تھا. صحابہ کی نمازیں ہماری نمازوں کی طرح نہیں ہوتی تھی کہ ساتھ میں کچھ ہوتا پہلے پتہ چل جاتا تھا. ایک صحابی نماز پڑھنے اوپر سے سانپ گرا اور بچے کو لپٹ گیا. بچہ چیخا، سارے گھر والے آئے، سانپ کو مارا، بچے کو چھڑوایا اور سلام پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد گھر میں کچھ شور سا مچا تھا. کیا ہوا تھا؟ کہ بچہ تیری بغل میں سو رہا تھا، خیال کر لیا کر نماز کچھ دھیان سے پڑھ لیا گا، ادھر ادھر کا دھیان بھی کر دیا گا. تو سیدنا ابوبکر صدیق اٹھے اور فوراً عقبہ بن ابی معیط کو دھکا دیا. سیدنا ابوبکر صدیق کا اپنا ایک روب ہوا کرتا تھا. عقبہ بن ابی معیط کو دھکا دیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹے. آپ نے ان کو کچھ بھی نہیں. تو ایک مرتبہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے لیے تشریف لائے اور طواف کر رہے تھے تو ان سب لوگوں نے بھپتیاں کسیں اور برا بھلا کہنا، جیسے یہ لوگ عقبہ بن ابی معیط اور ابو جہل، امیہ بن خلف، خاص طور پہ یہ وہ لوگ ہیں. ایک بات سمجھ لیں، مخالف ابو سفیان بھی تھے، مخالف عمر فاروق بھی تھے، لیکن انہوں نے کبھی زبان نہیں کھولی تھی. انہوں نے کبھی زبان نہیں کھولی. دیکھیں بہت سے لوگ آپ کی زندگی میں آپ کے مخالف ہوتے ہیں، لیکن بعض لوگ مخالفت کرتے ہیں، عمل سے مخالفت کرتے ہیں، اور بعض لوگ منہ پہ بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو جو منہ پہ بولتے ہیں نا، ان سے انسان کو شدید تکلیف ہوتی ہے. جو منہ پہ انسان کو گستاخی کرنا شروع ہو جاتے ہیں، برا بھلا کیا، اس سے انسان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کے لیے بد دعائیں کی ہیں
جو بدخویاں کرتے تھے، جو زبان سے گندی گالیاں دیا کرتے تھے. چنانچہ آپ نے مکہ میں داخل ہوتے، فتح مکہ میں داخل ہوتے ہی 18 لوگوں کی قتل کا حکم دیا، اور 18 کے 18 وہ لوگ تھے جنہوں نے زبان سے آپ کو تکلیف پہنچائی تھی، جنہوں نے زبان گندی استعمال کی تھی. آپ نے انہی کے قتل کا حکم دیا. تو میں کعبۃ اللہ کے غلاف کے اندر بھی اگر یہ چھپ کے بیٹھے ہوں تب بھی ان کو قتل کرو. تاکہ یہ کہا تھا کہ حرم کے اندر کسی کو قتل کرنا، مچھر کو مارنا بھی جائز نہیں ہے. لیکن لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد. آج کا دن حرم تمہارے لیے حلال ہے، جس کو چاہو قتل کرو. اللہ نے حکم دے دیا جس کو چاہو تم قتل کرو جنہوں نے زبان سے تکلیف پہنچائی. اگر ہمیں کسی سے اختلاف ہے تو اس کے خلاف جھوٹی شکایتیں نہ کریں، اس کے خلاف گندی زبان استعمال نہ کریں، اس کے خلاف مخالفت کرنی ہے ضرور کریں، لیکن زبان اس کے خلاف، اس کی ذات کے خلاف زبان استعمال نہ کریں. یہ لوگ جو مردود ہوئے، اللہ کے نبی نے دعائیں کی تھی، اے اللہ 2 عمر میں سے ایک عمر مجھ کو عطا فرمائیے. ایک عمر ابو الحکم بن حشام، جس کو آپ ابو جہل کے نام سے جانتے ہیں، اس کا اصل نام تھا عمر. اور عرب میں روب کتنا تھا، عرب میں روب اتنا تھا کہ کسی کو اجازت نہیں تھی کہ اپنے بچے کا نام عمر رکھے، کسی کو اجازت، عمر صرف یہ ہو سکتا ہے. تو حضرت عمر کا نام لوگوں نے عمر رکھا ہوا تھا، عمر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت حال معلوم تھی. آپ نے فرمایا اے اللہ میں 2 عمر میں سے ایک عمر کا سوال کرتا ہوں. حضرت عمر کا بھی روب داب اپنی جگہ پر تھا، لیکن ابو جہل کا روب داب سب سے اوپر تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر صدیق آگے بڑھے اور حملہ کرنا چاہا تو آپ نے روک لیا. آپ نے فرمایا ابو بکر چھوڑ دو ان کو، میں ان سب کو قتل کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں. جب یہ سنا نا، گالیاں دینے والے آپ کو اتنا پاک دامن، آپ کو اتنا ایماندار سمجھتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ یہ اپنی ذات کے لیے کچھ کہے گا نہیں، جو کہے گا اللہ کے حکم سے کہے گا. جب یہ سنا تو سب کی سیڑھیاں کو سب بھاگے، وہاں سے بھاگے. پتہ نہیں کیا حالت ہوئی ہوگی، کیونکہ بے شمار واقعات ہیں، آگے اس طرح کے واقعات آئیں گے. میں تمہارے قتل کا پیغام لے کر آیا ہوں. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں گئے، یہی طواف کرنے کے لیے جا رہے تھے. تو غالباً حضرت اسما یا کوئی اور صحابیہ کوئی خاتون تھی، انہوں نے وہ حرم سے آئیں اور حرم سے آتے ہوئے انہوں نے سنا کہ سارے کفار، انہوں نے لات، منات، عزا، حبل کی قسم نہیں کہی، لات، منات، اصاف اور نائلہ، ان بتوں کے ناموں کی قسمیں کھائیں. اگر آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف لاتے ہیں تو آج ہم ان کا کام تمام کر دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، یا رسول اللہ آپ آج حرم میں مت جائیں، ورنہ یہ کفار کا یہ سازش ہے، انہوں نے قسمیں کھائی ہوئی ہیں آپ کے خلاف، آپ اگر گئے تو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں. آپ نے اسی وقت وضو کیا اور حرم کی طرف گئے. انہوں نے روکا. آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں ان لوگوں کے قتل کے لیے مبعوث ہوا ہوں، یہ مجھے کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے. یہ آپ کا یقین تھا، یہ آپ کا ایمان تھا. اور آپ نکلے، حرم میں داخل ہوئے. جب حرم میں داخل ہوئے تو یہ سارے قسمیں کھا رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور آپ نے نیچے سے مٹی اٹھائی اور ایک چھنٹا ان سب کی طرف مارا. سب کی آنکھوں میں مٹی پڑی گئی اور مٹی کو جھاڑتے رہے اپنی آنکھوں میں. اور آپ نے 7 چکر لگائے. 7 چکر لگانے کے بعد واجب الطواف کی 2 رکعت پڑھی. اور واجب الطواف کی 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور وہ اپنی آنکھیں مل رہے تھے. جو عمرہ اور حج کر چکے ان کو پتہ ہے 7 چکر اور واجب الطواف کرنے میں کم سے کم آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر بات تسلی سے کرتے ہوں گے تو آدھا گھنٹہ، آدھے گھنٹے سے 1 گھنٹہ وہ صرف اپنی آنکھیں ملتے رہے اور آپ واپس تشریف لائے اور فرمایا دیکھو میں صحیح سالم واپس آ چکا ہوں. اب بتاؤ کیا میں حق بات کے ساتھ مبعوث ہوا یا نہیں ہوا. اللہ اکبر. اسی طریقے سے عرب نے ایک اور مرتبہ قسمیں کھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور حرم میں چلے گئے. تو سارے کے سارے سب لوگوں نے آپ کو گھیر لیا.
کہنے لگے ہاں اب کرو ہمارے بتوں کی برائی، تلواریں نکال لی، اب کرو ہمارے بتوں کی برائی، اب کر کے دکھاؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ ہاں میں مبعوث کیا گیا ہوں اللہ کی طرف سے، اور میں تم کو بتاتا ہوں ان بتوں نے تم کو پیدا نہیں کیا، ان بتوں نے تمہارے خالق نہیں، تمہارے مالک نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ کرنا شروع کی۔ جیسے یہ شروع کی تو یہ ان کے غصے آگے بڑھنے لگے، لیکن آپ چونکہ قریش کے تھے اور عبد المطلب کی اولاد میں سے تھے، اس لیے کوئی تلوار اٹھانے کی سے بچ رہا تھا کہ سارے مل کے حملہ کرے اور سارے مل کے ختم کرے، لیکن کوئی آگے بڑھ نہیں رہا تھا۔ اتنی دیر میں لوگوں نے بتایا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ جاؤ دیکھو تو تمہارے دوست کے ساتھ آج کیا ہونے والا ہے۔ حرم میں 7-8 لوگوں نے تلوار نیام سے نکالی ہے اور آپ کو گھیرے ہوئے ہیں اور آپ درمیان میں گھرے ہوئے ہیں۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا عاشق کوئی ہو سکتا ہے، بھاگے اور حرم میں پہنچے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باب فہد کی طرف ہے، آپ کا گھر سمجھ لیں اس طرف ہے، تو سیدنا ابو بکر صدیق کا گھر اس طرف ہوا کرتا تھا۔ 2 گھر تھے، دونوں اس طرف تھے۔ تو آج سیدنا ابو بکر صدیق کا گھر اس طرف، سیدنا ابو بکر صدیق جہاں پر آج مکہ ٹاور ہے اس جگہ پر ایک پہاڑ تھا، اس پہاڑ پہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا گھر ہوا کرتا تھا۔ یہاں سے بھاگے ہیں، حرم میں داخل ہوئے ہیں اور ان 7-8 لوگوں پہ چھلانگ لگائی، ان سب کو نیچے گرایا۔ جب ان سب کو نیچے گیا تو اکیلے سیدنا ابو بکر صدیق کا مقابلہ کر نہیں سکتے تھے، تو ان میں ایک مقابلہ کرنے والا عتبہ بھی تھا، اس نے تلوار تو سائڈ میں رکھ دی۔ سیدنا ابو بکر صدیق کو تو ختم کچھ کر نہیں سکتے تھے، بہت بڑے تاجر تھے، قبیلہ بنی تیم ان کے ساتھ تھا، تو کچھ کر نہیں سکتے تھے، تو اپنا جوتا اتارا اور جوتا اتار کے مارنا شروع کر دیا۔ اتنا مارا، جوتے کیلوں والا جوتا تھا اور جس کے کیل باہر نکلے ہوئے تھے، ان کیلوں سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے چہرے کو مارنا شروع کر دیا۔ اتنا مارا کہ ان کو یقین ہو گیا کہ اب سیدنا ابو بکر صدیق نہیں بچ سکتے۔ تو اوپر سے قبیلہ بنی تیم آ گئے اور قبیلہ بنی تیم والوں نے ان کو بھگایا، اور جب سیدنا ابو بکر صدیق کی حالت دیکھی تو سیدنا ابو بکر صدیق حالانکہ یہ تو بچتے نہیں، تو بچ نہیں سکتے، اتنا خون بہہ چکا، اور تو قسم کھائی کہ اگر سیدنا ابو بکر صدیق کو کچھ ہوا تو ہم قصاص میں عتبہ کو قتل کریں گے۔ عتبہ بن ابو لہب کو تو اپنی پڑ گئی، تو اب میرا کیا بنے گا؟ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق کو گھر لے کر گئے۔ شام کے وقت جا کے ہوش آئے۔ آپ ہمیشہ تہجد کے وقت، صبح کے اشراق کے اوقات میں حرم جایا کرتے تھے، عام طور پہ، ہمیشہ عام طور پہ آپ ان اوقات میں جایا کرتے تھے حرم میں، کہ ان وقت میں باہر قبیلے کے لوگ آتے تھے، ان کو ایمان پیش کیا کرتے تھے، تو ان اوقات میں آپ جایا کرتے تھے۔ اکثر اوقات تہجد میں آیا کرتے تھے، تو ان اوقات میں جب مقابلے بازی ہوتی تھی تو آپ اشراق کے اوقات میں آتے تھے۔ صبح کے وقت سیدنا ابو بکر صدیق بے ہوش ہوئے اور رات کے وقت جا کے، شام کے وقت جا کے ہوش آئی، مغرب کے وقت تو اٹھے، تو ان کی والدہ ساتھ تھیں، والدہ نے دودھ پیش کیا کہ آپ دودھ پیجیے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ام جمیل کو بلا کے لاؤ۔ ام جمیل حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہن ہے، اور انہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، تو وہ بھی چلی گئی، اس لیے کہ کون سا مسلمان کسی مسلمان کو تو نہیں بلا رہا۔ ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ام جمیل آئیں، اس زمانے میں پردہ نہیں تھا، اور ام جمیل آئیں تو کہنے لگی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ تو ایک روایت میں ہے کہ ان کی والدہ کہنے لگی کہ جس کی وجہ سے تمہیں اتنی تکلیف ہوئی ہے، اسی کی وجہ سے اسی کا حال تم پوچھ رہے ہو، کہ میں اس وقت تک کچھ نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حال پتہ نہ چل جائے۔ تو ام جمیل کہنے لگی بتاؤ، تو ام جمیل نے کہا یہ ام جمیل نے ایمان چھپایا ہوا تھا، کہنے لگی یہ لوگوں کو بتانا دے کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں تو مسئلہ ہو جائے گا میرے لیے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق اشارہ سمجھ گئے، فرمایا کہ یہ تمہارا راز کسی کو دیں گی نہیں، تم بے فکر رہو، تم مجھے بتاؤ۔ کہنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح حالت میں، کہا پوچھا کہاں پر ہے؟
کہا کہ دار ارقم میں. ٹھیک ہے آپ جاؤ گھر میں. ویسے کچھ کھائے پیے بغیر والدہ سے کہا کہ اماں مجھے وہاں لے کر چلو. ان کی والدہ کو بڑا غصہ آیا ہوگا. یہ کہیں کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت ان کے جلد کا وقت آ چکا تھا. کہ چلو اپنے بچے کو, اپنے جوان بیٹے کو, عزتدار بیٹے کو اس حالت میں, ذلت کی حالت میں یوں دیکھنا, یہ ماں کو کیسے گوارا ہوا ہوگا سمجھ سکتا ہے ہر شخص. ہر شخص خود سمجھ سکتا ہے. لیکن والدہ نے کندھے پر سہارا دیا اور سیدنا ابوبکر صدیق پورے سہارے گھسٹتے طویلہ بن اتنے والے بے غصے میں آگے کہ جس کی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ ہوا, تم اس کا حال پوچھ رہے ہو اس حالت میں بھی, تو تمہیں تو اس کا اپنا خیال کرنا چاہیے. تو وہ غصے ہو کے چلے گئے. اکیلی والدہ رہ گئی. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہوش آیا ہے پورے دن کے بعد, اور اس نے پھر بھی کسی کا خیال نہیں کیا. اور یوں گھسٹتے دار ارقم پہنچے. دار ارقم میں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں, بالکل خیریت سے ہیں. جب دیکھا تو دوڑنے کی کوشش کی. آپ آگے بڑھے, آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق کو گلے سے لگایا. آپ نے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان, آپ کو دیکھ لیا تو میرا زخم بالکل اچھا ہو گیا. اور یوں ہوا بھی کہ سیدنا ابوبکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو زخم اچھا ہونا شروع ہو گیا. کسی کو دیکھنے سے ہی آقا کو دیکھ کر زخم اچھا نہ ہو. یہ جن لوگوں کو سچا عشق ہوتا ہے نا, ان کو یہ چیزیں کبھی کبھی دکھائی بھی دے دی جاتی ہیں, کبھی ان معاملات کو سامنے بھی لے کے آیا جاتا ہے. اور میں نے بھی دیکھا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے بہت سے لوگوں کو ایسی عقیدت, ایسی محبت تھی کہ دل کے مریض ہونے کے باوجود آگے کیوں آئے ہو بھائی, حضرت آپ کے پاس آ کے ٹھیک ہو جاتے ہیں. نواب قیصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, نواب قیصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ دن میں 5 دل کی گولیاں زبان کے نیچے رکھنے والے کسی بہت بڑے اللہ والے کے خلیفہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت یافتہ حضرت مولانا شاہ برحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بیٹھنے والے نواب قیصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے خود حضرت سے فرمایا آپ کی محبت کا فیضان ایسے ہے کہ میرا مرض, دل کا مرض ٹھیک ہو جائے. حضرت مولانا یونس پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے. انجائنا کا مرض, انجائنا کتنا خطرناک درد ہوتا ہے دل کا. اللہ حفاظت فرمائے, اللہ کرے کسی کو بھی نہ پتہ چلے انجائنا کا مرض کیا ہوتا ہے. جن کو دل کا مرض ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انجائنا کا درد کتنا خطرناک, جیسے گردے کا درد ہوتا ہے, بندے کی چیخیں کہاں تک چلی جاتی ہیں. ایسے انجائنا لگے کہ میں انجائنا سے انجان بن کے آ جاتا ہوں, انجائنا سے انجان بن کے آ جاتا ہوں. جب حضرت کو دیکھتا ہوں تو بالکل ہی انجان ہو جاتا ہوں کہ درد کیا تھا. جن کو اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے ان کو ایسی محافل میں ایسی نورانیت ملتی ہے, ایسا اللہ کا قرب ملتا ہے کہ درد کا نام و نشان مٹ جاتا ہے. کیونکہ روح میں ایسی طاقت آ جاتی ہے جس سے جسم کی طاقت مضبوط ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی محبت کر رہے ہیں اور چسکا سکھا دے. سیدنا ابوبکر صدیق کا عمر ٹھیک ہونا شروع ہوا. لگے یا رسول اللہ, اسی مجلس میں, یا رسول اللہ یہ میری ماں ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہاں, آپ دعا کر دیں کہ یہ بھی مسلمان ہو جائے. آپ دعا فرما دیں کہ ایمان ان کے دل میں بگھر کر جائے. چنانچہ آپ نے دعا فرمائی. دعا فرمانے کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق کی والدہ کو تبلیغ فرمائی. اسی مجلس میں سیدنا ابوبکر صدیق کی والدہ مسلمان ہو گئی. میں نے بہت دیکھا, مجھے نام نہیں ملا کہ والدہ کا نام کیا تھا. یہ واقعہ ایسے بھی منقول ہے اور دوسری طریقے سے بھی منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابوبکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ آج دل چاہ رہا ہے کہ حرم میں جا کے بات کروں. تو میں دیکھو ابھی حالات ایسے نہیں ہیں, ہم صرف 38 لوگ مسلمان ہیں, صرف 38 مسلمان ہیں. حالات ایسے نہیں ہیں, ابھی حالات کا تقاضا ہے کہ ہم خاموش رہیں, زیادہ بات نہ کریں. سیدنا ابوبکر صدیق سراپا بنت بن گئے. نہیں اللہ کے نبی, دل چاہ رہا ہے بہت, آپ نے سمجھا چلو. وہاں پر حرم میں پہنچنے کے بعد اسلام کی سب سے پہلی تقریر کرنے والے سیدنا ابوبکر صدیق ہیں.
مسلمانوں کو بٹھا اور کھڑے ہو گئے اور تقریر کرنا شروع کر دی، سرعام مجمع میں تقریر کرنا شروع کر دی، اور پھر وہاں سے لوگوں نے مارنا شروع کیا، اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو کے قبیلہ بنی تیم آئے، اور پھر یہ سارا واقعہ حضرت اسما فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اس حالت میں گھر میں لایا گیا، کپڑے میں لپیٹ کر خون سے لتڑے ہوئے، تو ان کے جسم کے جس حصے کو ہم ہاتھ لگاتے ہیں، جیسے ہی ہاتھ لگاتے اسی حصے سے آواز نکلی، تبارک یا ذل جلال والاکرام، تبارک، جہاں ہم ہاتھ لگاتے ہیں تبارک یا ذل جلال، مسیر کی روایت حضرت اسما فرماتی ہیں جہاں ہم نے ہاتھ لگایا وہیں سے اللہ کا نام نکلا، تبارک یا ذل جلال والاکرام، اے اللہ کی ذات، آپ کی ذات بڑی بابرکت ہے، آپ کی ذات بڑی بابرکت ہے۔ یہ کیسے ہوتا تھا؟ ایک اور واقعہ سنے، اس کے بعد بتاتا ہوں۔ حضرت ابن مسعود کو بھی ایک دن ایسا ہی جوش آیا، جب اللہ کی، دیکھیں محبت کی کچھ علامات ہوتی ہیں، محبت کی پہلی محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، بعض لوگ ان تقاضوں کی وجہ سے بے خود ہو جاتے ہیں۔ محبت کا پہلا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ محبت میں اظہار ہو، دوسرا محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ محبت میں بے لوثی ہو، بے لوث، بغیر کسی وجہ سے محبت ہو، بغیر کسی غرض کے محبت ہو، اور تیسرا محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اظہار میں تکرار ہو، کہ بار بار اس کا اظہار ہو۔ تو صحابہ کرام کے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا۔ کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ صحابہ کو کیا پڑا تھا بار بار جا کے حرم میں پکارتے تھے، تو یہ تو مسلمانوں کو مزید اس سے نقصان پہنچتا۔ تو یہ محبت تھی اللہ سے، اللہ کے نبی سے محبت تھی کہ اس کے اظہار کی کوشش کرتے تھے، اور بار بار حرم میں جا کے، ایسے ہی ابو ذر غفاری نے کیا تھا، ان کا واقعہ گزر چکا ہے، مزید تفصیل آئے گی۔ اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو ایک دن کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دی، تو میں نہیں، ابن مسعود تو ویسے ہی چھوٹے قد کے تھے اور ان کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے تھے، نہیں تم مت جاؤ، نہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے۔ جب آپ نے دیکھا کہ اس کی محبت کا اظہار من جانب اللہ ہے تو آپ نے اجازت دے دی۔ ابن مسعود کچھ صحابہ کے ساتھ حرم میں گئے اور جا کے قرآن کی تلاوت، سورہ رحمان کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دی، تقریباً آدھی سے زیادہ تلاوت کی۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہا ہے، کہ یہ محمد کا کلام سنا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ پھر دوڑے اور لپکے اور ابن مسعود کو اتنا مارا کہ لوگ سمجھے کہ اب یہ ختم ہو گئے۔ صحابہ کرام اٹھا کر لائے، بیچ بچاؤ کر کے اٹھا کر لائے، جب پانی پلایا، ہوش آیا، ہوش آنے کے بعد کہا تمہیں تو بڑی تکلیف ہے، نہیں، جس جگہ زخم ہے وہاں جا بڑا مزہ آ رہا ہے، اور ایسی لذت محسوس کر رہا ہوں، ایسی لذت محسوس کروں جیسے کھانا کھاتے وقت بھی زبان پہ وہ لذت نہیں آتی، جیسے زخموں والی جگہ پہ لذت آ رہی۔ مجھے قسم کھائی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جہاں جہاں مجھے کسی کا جوتا پڑا، جہاں جہاں مجھے کسی نے ڈنڈا مارا، جہاں جہاں کسی نے مجھے لاتیں ماری ہیں، وہاں وہاں مجھے اتنی لذت محسوس ہوئی، اتنا مزہ ہے کہ میں وہ لذت بتا نہیں سکتا۔ اب سن رہے ہوں گے کہ ابوبکر صدیق بھی کیسے ٹھیک ہو گیا، ابن مسعود بھی کیسے ٹھیک ہو، تو یہ وجہ تھی، یہ چیز تھی کہ ان کو چوٹوں میں بھی چوٹ لگنے سے درد ہوتی ہے۔ کیوں درد ہوتی ہے؟ اللہ نے جسم میں عارضہ رکھا ہے، درد ہوتی ہے، جسم میں عارضہ رکھا ہے کہ درد ہوتی ہے۔ جیسے ایک صاحب اللہ ان کو معاف کرے، کہنے لگے یار بیمار ہو کے اس ہسپتال میں جانا ہے، وہاں پہ جا کے بڑا مزہ آتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہاں کی عورتوں کو دیکھنے سے ان کو مزہ آتا ہے۔ تو جب اس کو حرام چیز میں مزہ آتا ہے تو اللہ کبھی حلال چیز میں مزہ نہیں رکھ سکتے۔ یہ محبت کے امتحان ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے دیکھو وہ کون تھے جن کو سر کٹانے کے بعد بھی ان الحق کا نعرہ، خواجہ منصور رحمۃ اللہ علیہ، یا مجھے سر کٹانے میں بھی مزہ آئے گا، کہ میرے سر سے بھی جب ان الحق کا نعرہ لگے گا، میرے سر کٹنے سے مجھے جو مزہ آئے گا
جو لذت آئے گی کہ لوگوں کے پتھر لگنے سے مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے، اسی وجہ سے میری کوئی چیخ نہیں سنائی دے رہی. لوگ مجھے اتنے پتھر مار رہے ہیں، پتھروں سے جسم لہو لوہان ہے، لیکن ہر پتھر پہ مجھے اللہ اپنا مزہ عطا فرما رہے ہیں. یہ ہوتا تھا، یہی مزہ ڈالا تھا حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے تھے، کیڑا جسم میں چلے اور مزہ آئے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ نے اس میں درد میں مزہ ڈال دیا، اس درد میں اللہ نے لذت ڈال دی. کہ اللہ کا کرنا ہے یار، جو کرتے ہیں وہ کوئی اور کوئی شعور سمجھ تھوڑی سکتا ہے. یہ عشق کی عقل سے سمجھنا پڑتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر بیٹھے ہوئے تھے. ابو جہل آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر گوبر ڈالا، آپ کو برا بھلا کہا، اس سر پر جوتے سے مارا یا ہاتھوں سے مارا. آپ بالکل خاموشیوں بیٹھے تھے اور آپ کو اتنا برا بھلا کہا، اتنی گالیاں تھیں. وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے تھے، اس میں عبداللہ بن جدعان کی کچھ باندیاں تھیں. بعضوں نے کہا حضرت حمزہ کی بہن حضرت صفیہ تھی، ان کی حضرت حمزہ کی بہن حضرت صفیہ کی باندیاں وہاں بیٹھی ہوئی تھی، کام کر رہی تھیں. مختلف رواجوں نے کہا کچھ اور تھے. تو وہ لوگ حرم سے جب باہر گئے تو وہاں سے حضرت حمزہ آ رہے تھے. حضرت حمزہ جب بھی شکار کرنے جاتے تو شکار کر کے واپس تشریف لاتے تھے تو سیدھا حرم آتے اور حرم آ کے طواف کرتے، طواف کرنے کے بعد گھر جاتے تھے. حضرت حمزہ کا یہ مزاج تھا. حضرت حمزہ نے دیکھا یہ ساری عورتیں آ رہی ہیں، تو کیا ہوا، کیا کر کے آ، شکار کر کے آ، کیا بڑا بہادر بنا ہوا ہے. تیرے بھتیجے کے ساتھ لوگ کیا کر رہے ہیں، کوئی اس کے سر پہ گوبر ڈال رہا ہے، اس کے سر پہ باجر وقت میں کچرا ڈال رہا ہے، اس کے سر پہ مٹی ڈال رہا ہے باجر وقت کے مطابق، ان کے سر کے اوپر تو جوتے مار رہا ہے، کوئی مٹی ڈال رہا ہے، کوئی ان کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی گستاخیاں کر رہا ہے، اور تم بڑے بہادر پھرے. تو کس نے کیا ہے؟ ابو جہل نے کیا ہے. سیدھے آئے اور دیکھا کہ ابو جہل اور لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہنس رہا ہے. میں نے آج اس کے ساتھ یہ کیا، دیکھو آگے سے ہل بھی نہیں سکا، اتنا میرا ڈر ہے، اتنا میرا روب ہے. اور اس طرح کے کلمات الفاظ استعمال کر رہا تھا. تو حضرت حمزہ آئے، گھوڑے سے اترے اور ابو جہل سے کہا کیا یہ جو باندیاں مجھے بتا رہی ہیں یہ کیا ٹھیک ہے؟ تو ابو جہل کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے. جیسے اس نے کہا ٹھیک ہے تو یہ کمان پکڑی ہوئی تھی، یوں رکھ کے ابو جہل کے سر پہ ماری، جس سے ابو جہل کا سر بالکل ایسے پھٹ گیا، اس سے خون رسنا شروع ہو گیا. ابو جہل نے فوراً ہاتھ جوڑ کے کہ مجھے معاف کر دو، میں نے غلطی کی. تو اس کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ اس نے جو کر لی زیادتی کر دی. مخالفت اس حد تک نہیں جاتی کہ انسان دوسرے کے اوپر کچرا ڈالنا شروع کر دے. ہاں زبان سے جو کہتا ہے کہ، لیکن اس حد تک مخالفت نہیں جاتی. تو کیا سمجھتا ہے یتیم کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، تو کیا سمجھتا ہے کہ وہ ایک نیا دین لے کر آئے گا. اللہ کی قسم وہ نیا دین برحق ہے. حمزہ کہنا اللہ کی قسم وہ نیا دین بالکل برحق ہے کہ تم بے وقوف ہو، ان پتھروں کے بتوں کو پوچھتے ہو. یہ جب انسان مقابلے میں آتا ہے نا تو ہر قسم کی بات کیا جاتا ہے، جو بات دل میں نہیں بھی ہوتی تب بھی کہا جاتا ہے. تو حضرت حمزہ کے بارے میں 3 سے 5 اقوال منقول ہیں. انہوں نے کہا ہاں میں نے وہ دین قبول کر لیا ہے جو وہ لے کر آئے، وہ بالکل سچا ہے میرا بھتیجا، میں اس کے دین پر آج سے ہوں. یہ کیا اور یہ کر کے گھر چلے گئے. گھر جا کے سوچنے لگے یہ جو میں نے کہا ہے، میں نے کہہ تو دیا ہے لیکن لوگ اب مجھے کیا کہیں گے. مسئلہ یہ تھا کہ جو شخص بھی مسلمان ہوتا تھا تو 2 قسم کے بندے ہوتے تھے. نمبر 1 قسم کے بندے وہ ہوتے تھے جو کہ مشہور ہوتے تھے، عزت دار ہوتے تھے. دوسرے وہ لوگ ہوتے جو غریب ہوتے تھے. تو جو مشہور ہوتے تھے ابو جہل ان کے پاس جاتا، ان سے کہتا کہ تم سے لوگ بائیکاٹ کر دیں گے، تم سے لوگ تجارت کرنا چھوڑ دیں گے، تم سے لوگ قطع تعلق ہو جائیں گے، جیسے فلاں فلاں فلاں. ابو بکر کی دیکھا عزت کتنی تھی، اب اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. فلاں نے ایسے مثالیں دیا کرتا تھا. تو ایسے 4 لوگ مرتد ہو گئے. حارث بن ربیعہ بن اسود، ابو قیس بن ولید بن مغیرہ، علی بن امیہ بن خلف، عاص بن منبہ بن جماح.
یہ 4 لوگ ایسے تھے جو کہ مسلمان ہوئے اور پھر مرتد ہو گئے، تو یہ چاروں ہی بدر کے اندر مسلمانوں کے ہاتھ مارے گئے۔ تو ایسے ابو جہل نے ہر ایک کے پاس جا کے اس کو مرتد کرنے کی کوشش کی۔ جو غریب لوگ تھے تو ان کو کہتے دیکھ عمار بن یاسر کا خاندان ذبح کروا دیا ہم لوگوں نے، تو تمہیں کون چھوڑے گا، تم بچ نہیں سکتے۔ اور جو عزت دار ہوتے تھے ان کی عزت کو داغدار کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ چنانچہ اس کا بھی ڈر تھا، اتنا بھی ڈرایا ہوا تھا کہ یہ اس طریقے سے عزت ختم ہو جائے گی، میں عزت دار ہوں یہ بھی، اور پوری رات پریشان رہے۔ تو صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ سے عرض کیا، اللہ کے نبی ابو جہل نے آپ کو برا کہا تو میں نے اس کے ساتھ یہ کیا۔ تو آپ نے فرمایا چچا، حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تو تھے، لیکن ایسے چچا تھے جیسے آپ ان کے ماموں ہیں، نعمان بھائی کے ماموں، یعنی کہ ایک دوسرے کے دوست زیادہ تھے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت حمزہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی عمر تھی، عمر ایک ہی تھی، اور یعنی کہ ایک ہی سال میں پیدا ہوئے تھے یا 1-2 سال آگے پیچھے پیدا ہوئے تھے، اور ایک ہی ماں کا دودھ پیا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گئے تھے، حضرت حمزہ بھی گئے تھے، حضرت حمزہ نے بھی وہیں سے دودھ پیا تھا، اور بچپن کی دوستی تھی حضرت حمزہ کے ساتھ۔ تو حضرت حمزہ سے کہنے لگے چچا آپ کے اس بات سے مجھے خوشی ہوئی ہے، لیکن اصل خوشی اس وقت ہوگی جب آپ ایمان قبول کرو گے، کہنے لگے مجھ پہ اپنا دین پیش کیجئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کو پیش کیا۔ اس کے درمیان اللہ نے سینہ کھول دیا، ایسا کھولا کہ اسی وقت ایمان قبول کر کے مسلمان ہو گئے۔ پھر حضرت حمزہ حرم میں گئے، تو بھی صابی ہو گیا ہے، تو بھی بددین ہو گیا ہے، دین کو چھوڑ گیا، آؤ کوئی مجھے ثابت کرے میں غلط کر رہا ہوں، زبان سے ثابت کرو تو میں تیار ہوں، تلوار سے ثابت کرو تو میں تیار ہوں۔ حضرت عمر نے مسلمان ہوتے ہی کہا تھا، جو نہیں جانتا، جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں عمر ہوں۔ جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہے، آئے میرے ساتھ مقابلہ کریں۔ عمر اتنے لمبے تھے کہ گھوڑے پر ایسے بیٹھ جاتے تھے جیسے ہم موٹر سائیکل پر بیٹھتے ہیں، تو اتنے لمبے تھے، اب کون مقابلے کے لیے آئے گا، جو آئے گا دور سے اٹھا کے پھینک دیں گے۔ حضرت عمر کو جو لوگوں نے اذیتیں دی تھی تو ایسی تھی، حضرت عمر صبح سے لے کے زہر تک آتے رہتے تو عمر اٹھا کے پھرے پھینکتے رہے، اٹھا کے پھرے پھینکتے رہے، کوئی قریب ہی نہیں آ سکا، تو مقابلہ کون کرے گا حضرت عمر سے؟ تو ایسی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، ہاں کوئی ہے جو مجھے ثابت کرے، تو کوئی بھی آگے نہ بڑھ سکا جو حضرت حمزہ کو برا کہہ سکے۔ چنانچہ حضرت حمزہ کے اسلام لانے کے بعد کوئی شخص آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے آگے نہ بڑھ سکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کو پہنچانے کے لیے جس نے بھی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، حضرت حمزہ کی غیر موجودگی میں تکلیف پہنچانے کی کوشش کی۔ پھر تھوڑا سا آگے چلے، عبداللہ بن جدعان کے 100 غلام تھے، 100 کے 100 غلاموں کو مکہ سے باہر بھیج دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ غریب لوگ ہیں اور غریب لوگ کوئی پناہ تلاش کرتے ہیں، یہ ایسا نہ ہو کہ یہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں۔ ان میں سے صرف ایک غلام مکہ میں رہ گیا، اس غلام کا نام تھا بلال۔ حضرت بلال ایمان قبول کر چکے تھے، ایمان کو چھپایا ہوا تھا، لیکن وہی میں نے آپ کو بتایا نا، کہیں جا کے انسان کا بس نہیں چلتا، تو جتنا عرصہ چھپائے رکھا، پھر جب غصہ آیا تو سارے بتوں کے اوپر باری باری جا کے تھوک پھینکا، سارے بتوں کے اوپر تھوک پھینکا، سارے بتوں پہ ایک ایک بت 360 بتوں پہ باری باری جا کے تھوک پھینکا، کچرا پھینکا، کہ یہ کچھ نہیں ہے، اپنے ایمان کا اظہار ایسے کیا۔ اللہ، یہ لوگ تو غلام کو کیا کہتے تھے، کھڑا ہو جب میں نے نشانہ سیٹ کرنا ہے، غلام کو کھڑا کر کے تیر لیتے اور سیدھا اس کی آنکھ کا نشانہ مارتے ہیں۔ غلام ان کی نظر میں ایسے تھا، غلام کو قتل کر دیتے، کس بات کے اوپر؟ اس کا سایہ میرے پاؤں کے اوپر آ گیا ہے، اس کی جرت کیسے ہوئی اپنا سایہ میرے پاؤں کے اوپر لایا، چنانچہ قتل کرتے، سر قلم کر گردن اڑا دیتے۔ یہ ان کے ہاں غلام کی قدر تھی، اور غلام یہ کرے، اور وہ ایک غلام کی بہت کٹر ہے، پکا ہے،
بہت پکا ہے یہ کبھی بھی مسلمانوں کے دین میں نہیں جائے گا. اب وہ غلام ایسا کرے کہ وہ ان کے سارے بتوں کے اوپر تھوک پھینکے اور باقیوں کے اوپر کچرا پھینکے اور سب کے سامنے پھینکے تو کیا حال ہوگا؟ تو عبداللہ بن جدعان اپنی جگہ پر ایک شریف انسان تھا، اس کا میں قصہ پہلے سنا چکا ہوں. اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے اس غلام کو امیہ بن خلف کے حوالے کیا کہ تم اس کے ساتھ جو کرتے ہو کرو. چنانچہ ایک تاریخ کا ظلم کیا گیا حضرت بلال کے ساتھ. حضرت بلال کی گلے میں پھندا ڈال کے مکہ کی گرم گلیوں کے اندر گزارتے تھے اور پھر ان کے سینے پر پتھر رکھ دیتے اور ان کی کمر سے کھال جل جاتی اور چربی پگھل پگھل کے وہ جگہ کو ٹھنڈا کرتی تھی. اور انگاروں پہ حضرت بلال کو ڈالتے تھے، انگاروں پر. آج کل ہم لوگ میٹ لگاتے ہیں، اس میں چھوٹا سا انگارہ ہوتا ہے، کبھی اس پر ہاتھ لگے تو پھر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ انگارہ کیا ہوتا ہے. یہ سوئی گیس کے چولہے کے جو کبھی جو سستی قسم کے چولہے ہوتے ہیں، جب جل رہا ہوتا ہے تو اس کا بٹن جو ہے پلاسٹک کا بٹن وہ بھی گرم ہو جاتا ہے. کبھی اس کو ہاتھ لگ جائے تو انسان کو سمجھ میں آ جائے گرمائش کیا ہوتی ہے. گیزر کے خول کو ہاتھ لگ جائے تو سمجھ میں آئے گرمائش کیا ہوتی ہے، انگارہ کیا ہوتا ہے. انگاروں کے اوپر حضرت بلال کو لٹا دیتے ہیں اور مطلب میری چربی سے وہ انگارے پوچھتے تھے. تکلیف کا کیا عالم ہوگا، تصور بھی نہیں کر سکتے، اس کا ادراک بھی نہیں کر سکتے. مکہ کی گلیوں میں بچوں کو دیتے ہاں گھماؤ بلال کو، اور کمر چھیل کے اور جسم پورا چھل جاتا اور رات کو اسی جسم کے ساتھ خدمت کرنی ہوتی. کبھی مکھیاں بیٹھ رہی، کبھی مچھر بیٹھ رہے ہیں، کبھی جانوروں کے ساتھ، کبھی اس کا گارا لگ رہا ہے. کیا حالت ہوتی ہوگی. لیکن کیا زبان سے کیا نکلتا؟ احد 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 احد. محدثین فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے ایمان کو چھپایا تکالیف کی وجہ سے. ابن مسعود نے ایک بار سب کے سامنے قرآن پڑھا. سیدنا ابوبکر صدیق نے 3-4 مرتبہ کیا، لیکن زیادہ لوگ قبیلہ بنی تمیم کی وجہ سے ان کو کچھ کہہ نہ سکے. لیکن بلال جو پستا رہا کئی مہینوں پستا رہا اور کبھی احد احد کہنا نہیں چھوڑا. اس کی اس قربانی کی برکت یہ ہے کہ قیامت کے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے تو آپ کی اونٹنی جو قصوہ ہوگی اس کی نکیل پکڑنے والا بلال ہوگا. اس نے نو کمپرومائز، ایک لمحے کے لیے بھی نو کمپرومائز رکھا. ایک لمحے کے لیے بھی میں احد نہیں چھوڑ سکتا. محدثین فرماتے ہیں، سیر نگار فرماتے ہیں یہ احد بھی اسی مزے کی وجہ سے کہتے تھے جو مزہ ان کو زخموں کی وجہ سے آتا تھا. اس مزے کا میں نے ذکر کیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے کہنے لگے کہ یہ ایک غلام ہے، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تمہیں اس مسکین کو تکلیف دیتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ اللہ کو تو مانتے تھے. تمہیں اگر زیادہ ہمدردی تو اس کو خریدو. کیا ٹھیک ہے، کیا کیسے بیچو گے؟ تو ایک عرب مشہور ترین غلام تھا جس کی بہادری، جس کی جان بازی، جس کی طاقت مشہور تھی. اس کا نام قسطاس، قاف نقطوں والا، سین طا الف سین، قسطاس. یہ قسطاس نام کا غلام تھا. یہ ایسا غلام تھا جو بڑا مالدار تھا، بڑے پیسے کما کے دیتا تھا، بڑی اچھی تجارت کرنا جانتا تھا، بڑا ایماندار تھا، بہت پیسے کما کے لاتا تھا. سیدنا ابوبکر صدیق اپنی تجارت میں بڑا انحصار ان کے اوپر کیا کرتے تھے. تو مجھے وہ دے دو. کہا ٹھیک ہے، دے دیا، لے جاؤ. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو ایک سہولت یہ بھی تھی کہ ان کی شادی بھی کرا دی تھی. تو اس کی بیوی سمیت دو، تو بیوی بھی لے جاؤ. تو کہنے لگا کہ مجھے اس کے ساتھ ایک اور غلام بھی لگا کے دو. چلو وہ بھی لے جاؤ. تو اس کے ساتھ 9 کیا چاندی بھی دو، کہا وہ بھی لے جاؤ. کہا 2 دینار بھی دو، کہا وہ بھی دے جاؤ. تو کچھ اور بھی مانگا. تو سیدنا ابوبکر صدیق خدا کی قسم تجھ سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے. سیدنا ابوبکر صدیق خدا کی قسم تجھ سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے، تجھ سے بڑا جھوٹا میں نے آج تک نہیں دیکھا. اسی پر اللہ کا قرآن ہے جو کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. نہیں، یہ نہیں. وسیجنبها الاشقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. اور کلا
اور ابتغاء وجہ ربہ اور ہے ایک دوسری آیت بھی، وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی ہے کہ یہاں پہ اشقا سے مراد یہ امیہ بن خلف ہے کہ اس سے بدبخت، اس سے بڑا بدبخت اور کوئی نہیں ہے. اور وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اتقى سے مراد سیدنا ابوبکر صدیق ہے کہ وہ جیتا گیا جس غلام ہے جس کو لوگ صرف اس وجہ سے قتل کر دیتے تھے کہ اس کا سایہ میرے پاؤں پہ پڑا کیوں، اور اس کی شان میں اللہ قرآن اتار رہا ہے. اس کی آزادی پر اللہ اتنے خوش ہیں کہ اللہ قرآن نازل فرما رہے ہیں. تو وہ کیا شان ہوگی اس غلام کی. تو یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہ کہا ٹھیک ہے یہ سب لے لو. اس نے کہا ٹھیک ہے تم مجھے یہ دے دو 9 اوقیہ چاندی، 2 دینار سونا اور قسطاس نامی غلام، پھر اس کی باندھی کہ تم مجھے دے دو تو میں تمہیں بلال دے دیتا ہوں. حالانکہ حضرت بلال کو کوئی ہنر نہیں آتا تھا، کوئی تجارت نہیں آتی تھی. تو قسطاس نامی غلام اتنا مشہور تھا کہ اس کی قیمت 1000 دینار میں لگی تھی. سیدنا ابوبکر صدیق نے دیا، حضرت بلال کو لیا، حضرت بلال کو آزاد فرما دیا. غزوہ بدر میں حضرت بلال نے پھر امیہ بن خلف کو سیدھا کیا کہ آجا پتر لے آ. حضرت عباس نے امیہ بن خلف کو پناہ دے دی کہ یہ ایمان قبول کر لے. وہ ایمان اندر سے تو مانتا تھا، چھپ کے قرآن تو یہ بھی سنتا تھا، اندر سے تو مانتا تھا. لیکن حضرت بلال نے کہا ماں نہ جاؤ تو نہ جاؤ امیہ، جسے کہتے ہیں یا میں رہوں گا یا یہ رہے گا، ماں نہ جاؤ تو نہ جاؤ امیہ، یا میں زندہ رہوں گا یا امیہ زندہ رہے گا. حضرت عباس اوپر لیٹ گئے تو حضرت بلال نے نیچے سے چھری ماری، نیچے سے اس کو ذبح کر دیا. حضرت بلال نے پھر اس کا کام تمام کیا. تو اصل میں حضرت بلال جو تھے یہ عبداللہ بن جدعان کے غلام تھے، اور عبداللہ بن جدعان نے یہ غلام امیہ بن خلف کے حوالے کر دیا، اور امیہ بن خلف سے پھر یوں حضرت بلال آزاد ہوئے. یہاں تک 5 سے 6 ہجری کے کچھ واقعات ہیں. 7ویں ہجری میں 7ویں نبوی میں 5 سے 6 نبوی کے واقعات کا ذکر ہوا. 7ویں نبوی میں بڑے اہم ترین واقعات ہوئے. شق قمر کا واقعہ ہوا، اس کا ایک عجیب قسم کا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے سامنے آیا. حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، اس کا بڑا زبردست قسم کا واقعہ ہے. اس میں مختلف روایات ہیں، تو انشاءاللہ ان کا سناؤں گا. یہ سیرت کا درس نمبر 19 آج اختتام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اللہ کے نبی کی زندگی سمجھنے والا بنائے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، اس کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ اس کے ذکر میں بڑی برکات ہیں. اے اللہ ان برکات کی وجہ سے ہم سب کو آسمانی زمینی ہر قسم کی بلاؤں سے محفوظ فرمائیے. آپس کی رنجشوں سے، آپس کے فتنوں سے، آپس کی نفرتوں سے حفاظت فرمائیے. آسمان سے نازل ہونے والی مصیبتوں سے حفاظت فرمائیے. زمین سے نکلنے والی مصیبتوں سے حفاظت فرمائیے. وبائی امراض سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. ہماری مشکلات کو آسان فرما دیجیے. مشکلات کے لیے آسانی کا راستہ کھول دیجیے. اے اللہ دشمنوں کو محبین سے تبدیل فرما دیجیے، مخالفین کو دوستوں سے تبدیل فرما دیجیے. آپس کی نفرتوں کو ختم کر دیجیے. ایک دوسرے کے عیبوں کو دیکھنے کو ختم فرما دیجیے. آپس میں محبت، آپس میں حسن سلوک، آپس میں بھائی چارہ اے اللہ عطا فرما دیجیے. اس سیرت کی برکت سے ہمارے ملک میں امن و امان نازل فرما دیجیے. ہمارے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دیجیے. اے اللہ آپ کے پیارے کی اس ذکر کی برکت سے اے اللہ ہم لوگوں میں جو بیمار ہیں سب کو شفا کلی عطا فرمائے. ہمارے وسیم بھائی کا عبداللہ بیٹا بیمار ہے، اللہ صحت عطا فرمائیے. نعمان بھائی کے عبداللہ بیٹے کو صحت عطا فرمائیے. اے اللہ جو لوگ بھی بیمار ہیں، پریشان ہیں، جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، جہاں کہیں بھی پریشان ہیں، اے اللہ اس ذکر خیر کی برکت سے، اپنے نبی کے ذکر کی برکت سے اے اللہ اس ناقص سا ذکر جو ہم نے کیا ہے اے اللہ اس کو کامل بنا دیجیے. اس کی برکات کو مجھے بھی عطا فرمائیے. ہمارے سننے والے تمام سامعین کو جو حاضر ہیں، جو غائب ہیں، اے اللہ سب کو اس کی برکت عطا فرمائیے. اللہ کسی ایک کو بھی محروم نہ فرمائیے. اے اللہ کسی ایک کو بھی محروم نہ فرمائیے.
اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.